حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کہ اے میرے چچا یا عمی کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں۔ چچا جی خدا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کو لے کر کے خدا کے سامنے حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرا چچا آخر میں اس نے کلمہ پڑھا، حالانکہ اس ٹائم پہ خر 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 کے ٹائم پہ کوئی کلمہ قبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن چچا آپ کے لیے میں محمد پھر بھی دھرنا دے کر کے بیٹھ جاؤں گا، حجت بازی کروں گا، ظالم کچھ تو ہمت کر لے، کچھ تو زبان سے کہہ دے، کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ بڈھا، وہ ابو طالب مر رہا ہے، تو 70-80 سال کی تیرے عمر ہو گئے، مرتے پوری زندگی تیرے عبد المطلب کے دین پہ، ابا کے دین پہ گزر گئی، کفر پر تیری زندگی گزر گئی، اب آخر میں جا کر کے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بکھ رہے ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے جو آخر والی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی رافضی ہے، صحیح بخاری کی روایت کو موضوع کہہ رہا ہے۔ مجھے ہر تہمت قبول ہے، رفض کی تہمت قبول ہے، منکر حدیث ہونے کی تہمت قبول ہے، صرف اور صرف علی کی محبت کے اندر، اہل البیت علیہم السلام کی، کیونکہ یہ معیار ہے میرے نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں موجود منافقین وہ آگے جا کر نواسب کہلائے جاتے ہیں۔ نواسب وہ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت علیہم السلام اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے بغض اور عناد کو مذہب بنا لیں، یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ان اشخاص سے بغض رکھنا اس پر ثواب ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایمان ابو طالب علیہ السلام پر۔ ایمان ابو طالب کے حوالے سے نواسب نے کچھ ایسی روایات ہماری صحیح میں شامل کی ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے محدثین ہیں اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہیں، ان کی دیگر کاوشیں وہ بڑی حد تک امت مسلمہ کے لیے نافع ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ قرآن مجید کی طرح کوئی صحیح نہیں ہے، یعنی جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا حرف حرف سچا ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا کتاب اللہ کے حوالے سے ایمان ہے، لیکن دنیا کی کوئی اور کتاب وہ اس پایہ کی نہیں ہے، اس لیے صحیح بخاری کے اندر بھی اغلاط ہو سکتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، کسی ایسے یعنی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن کوئی راوی ایسا ہو کہ جن سے وہ روایت انہیں اس طرح سے پہنچ گئی، جیسے زہری کی روایتیں ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں، میں اس پر پہلے گفتگو کر چکا ہوں، جیسے حضرت امام علی علیہ السلام کا ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے وہ زہری ہی سے مروی ہے۔ تو زہری کی روایتیں اگر آپ بخاری میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یا صحیح مسلم میں دیکھیں گے تو اس میں نواسب کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں پر نواسب کے اثرات موجود ہیں۔ بڑے بڑے راوی ایسے ہیں کہ جن کا نواسب امویوں کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی روایت نظر آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ راوی کس دور کا تھا، اس کے جس زمانے کے اندر وہ روایت وہ کہہ رہا ہے بادشاہ کون تھا، کیونکہ بہت بڑا اثر ہے۔ پہلے شروع کی جو روایات ہیں اموی زمانے میں چونکہ لکھی گئی ہیں، اس لیے راوی کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا امویوں سے تعلق کیا تھا۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو بس یہی کہتے رہیں گے کہ جی یہ صحیح روایت ہے، چونکہ یہ بخاری میں آ گئی لہٰذا یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ راویوں کے لیے یہ کوشش نہیں کی گئی کہ اس بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ یہ جو روایت ہیں خواہ بخاری یا مسلم میں کیوں نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ معلوم کیا جاتا کہ اس کا بنو امیہ کے حکمرانوں کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، کہیں وہاں سے وظیفے تو نہیں لیتا رہا ہے، ان حکومتوں سے کچاپلوس تو نہیں تھا، اور یہ ایک بہت بڑا میزان ہونا چاہیے تھا۔ امام علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں اذا رأیت العلماء علی ابواب الملوک فبئس الملوک والعلماء واذا رأیت الملوک علی ابواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوک، کہ جب تم علماء کو بادشاہوں کے دروازوں پہ دیکھو تو آپ کہہ دو، سمجھ جاؤ کہ یہ برے بادشاہ ہیں اور برے علماء ہیں، اور جب تم بادشاہوں کو علماء کے دروازے پہ دیکھ لو تو سمجھ جاؤ اور کہہ دو کہ یہ اچھے علماء ہیں اور اچھے بادشاہ ہیں۔ زہری جو کہ
صحیح بخاری کے بھی جو راوی ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، ان کا بنو امیہ خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ صاحب الشرطہ پولیس انسپیکٹر تھے یہ ولید بن عبد الملک کے حکومت میں، اور اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں امویوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، ان سے روایتیں مروی ہیں۔ تو یہ جو ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کی 3884، صحیح مسلم کی 132۔ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی راویوں کے اوپر میں نے جیسے ایک راوی زہری کے حوالے سے میں نے بات کر دی، اور یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، اس سے کیا چیز ہمارے ہاں ثابت کی جاتی ہے، اور اس روایت کا کیا جواب ہے۔ یعنی ہمارے اہل السنت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ کفر پہ مرے، مات علی الکفر، اور تمام شیعہ کا، زیدیہ کا اور بعض اہل السنت شوافع کا یہ موقف ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن تھے۔ اب صحیح بخاری وہ روایت جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ مومن نہیں تھے، آپ کفر کی حالت پہ مرے، وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک راوی زہری کے اوپر میں نے گفتگو کر دی تمہید کے اندر ہی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ راوی جو ہے اس کا بنو امیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دوسری جو جب ہم اس حدیث کو پڑھ لیں گے پھر اس پہ میں دیگر اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ جی، صحیح مسلم کے اندر باب الدلیل علی صحت اسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع فی النزع، اس کے اندر ایک حدیث ہے، یہ ذکر کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں حدثنی حرملہ بن یحییٰ التجیبی اخبرنا عبداللہ بن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ بن ابی امیۃ بن المغیرة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمة اشہد لک بها عند اللہ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیۃ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری کے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عنوانات ہیں صحیح مسلم کے اوپر ابواب، یہ امام نووی نے قائم کیے ہیں، امام مسلم نے نہیں قائم کیے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمیں حرملہ بن یحییٰ تجیبی نے روایت بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یونس نے ابن شہاب الزہری سے، اور ابن شہاب الزہری کون ہے اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی سعید بن المسیب، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعید بن المسیب نے، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، یعنی مسیب سے، اور مسیب صحابی ہیں لیکن فتح مکہ کے اوپر مسلمان لائے، اسلام لائے۔ قال لما حضرت ابا طالب الوفات، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، تو قریب وقت آ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، اور بہرحال ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے، میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا میں اس وقت تک تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے روک نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: نبی اور مسلمانوں کے لیے مشرکین کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ نازل ہوئی، اور اسی طرح سے پھر کہتے ہیں اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، ہر وہ شخص جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت جاری نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اسی کے قریب قریب روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کے اوپر
اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہوئے شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ وہ یہ بات لکھتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے، کیونکہ اہل سنت کا یہی موقف ہے اور وہ اس کو ثابت کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن یہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ صفحہ شرح صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 کہتے ہیں ابو طالب کے ایمان نہ لانے کی بحث میں مصنف کا موقف، قرآن مجید کی اول ذکر آیات اور ثانی ذکر احادیث صحیحہ کی روشنی میں مذاہب اربعہ کے معروف علماء، فقہاء، مفسرین اور جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اہل سنت نے یہ موقف کیوں بنایا؟ وہ ان روایات کی وجہ سے۔ اب یہ روایت کس درجے کی ہے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ پہلے میں شارح صحیح مسلم جو ہمارے دور کے ہی تھے، ہمارے استاد محترم، ان کا موقف پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے عمدن ان تمام تصریحات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ہمارے لیے یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ یہ بہت نازک مقام ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں شدت کرتے ہیں اور ابو طالب کی ابو لہب اور ابو جہل کی طرح مذمت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کے خطرے میں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی دل آزاری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اس بحث میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے موقف، اور یہ چیز ہم پر بھی اتنی ہی گراں اور باعث رنج ہے جتنی اہل البیت کے لیے ہے۔ ہم اس سے زیادہ ہم اس بحث میں کچھ لکھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ اس مسئلے کی باریکیوں میں الجھنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء اہل سنت نے ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے، ہر چند کہ یہ رائے تحقیق اور جمہور کے موقف کے خلاف ہے، لیکن ان کی نیت محبت اہل بیت ہے، اس لیے ان پر طعن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے جو آخر والی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی رافضی ہے، صحیح بخاری کی روایت کو موضوع کہہ رہا ہے، مسلم کی روایت کو موضوع کہہ رہا ہے اور ناسبی کہہ رہا ہے راویوں کو، تو لوگ اگر یہی نیچے لکھیں گے کہ جناب ایمان ابو طالب کی بات یہ اس لیے کر رہا ہے کہ تو رافضی ہے، شیعہ ہے، اور طعن کریں گے۔ تو شارح صحیح مسلم، مفسر قرآن اور استاد الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ کا موقف میں نے بتا دیا کہ جو شخص ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قول کرتا ہے تو اس پہ طعن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بریلوی تو ویسے ہی طعن نہیں کر سکتے اس شخص کے اوپر۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ بریلوی اکثر قائل ہیں جناب والدین کریمین کے ایمان کے اوپر، سلفی قائل نہیں ہے اور دیوبندیوں میں سے بھی بعض قائل نہیں ہے، لیکن بریلویوں کو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی جناب ابو طالب علیہ السلام مومن نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کریمین کی ایمان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ والدین کریمین کو وہ بھی تو صحیح کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ جناب ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارا باپ جہنمی ہے۔ تو آپ جب وہاں پہ قول کر رہے ہیں تو ابو طالب علیہ السلام پر ایمان کا قول کرنے میں آپ کے لیے کون سی مشکل آتی ہے اور کون سی قباحت آپ کو لازم آتی ہے؟ بہرحال علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے، اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شبلی نعمانی نے بھی وہ بات کہی ہے، لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی صحیح بخاری کے اندر ہے تو بس یہ صحیح ہے، مسلم کے اندر ہے تو وہ صحیح ہے، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤ، ایسا نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 158 پر ایمان ابو طالب کی مختصر بحث کی ہے۔ 158 عام الحزن کے اندر، جہاں پہ جناب ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور جناب ابو طالب کی وفات کا بیان ہے۔ یہ کہتے ہیں 10 نبوی حضرت ختیجہ علیہ السلام اور ابو طالب کی وفات۔ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کی جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں خدا کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں، گواہی دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس روایت کے اوپر جو میں نے ابھی پڑھی ہے صحیح مسلم سے، کہتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت عباس نے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں. لیکن محدثانہ ہے، اچھا یہ بات جو ہے یہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر. لیکن محدثانہ حیثیت سے اب دیکھیں شبلی نعمانی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں محدثانہ حیثیت سے بخاری کی روایت چندہ قابل حجت نہیں، کوئی دلیل اس سے نہیں پکڑی جا سکتی، قابل حجت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخیر راوی مسیب ہے. اخیر راوی جو سعید بن المسیب کے والد ہیں وہ آخری راوی ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے، اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے. فتح مکہ کب ہوتی ہے اور جناب ابو طالب کی وفات، کتنا فاصلہ ہے دونوں میں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو وصال ہے، وفات ہے، وہ 10 نبوی میں ہوتا ہے، شیب ابی طالب کے بعد 10 نبوی میں. اس کے 3 سال بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور پھر ہجری سال شروع ہوتا ہے. اور فتح مکہ ہوئی ہے جناب 8 ہجری میں. ٹھیک ہے، تو یہ 8 سال وہ 11 سال پہلے. تو مسیب کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب آپ اس واقعے کو کیسے نقل کر رہے ہیں؟ یعنی مسیب جو یہ روایت کر رہے ہیں درمیان میں کوئی راوی موجود نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں اس وقت موجود تھا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ابو ہریرہ نے بھی یہ روایت کی ہے، تو ابو ہریرہ تو خود جناب وہ 7ویں ہجری کے اندر آتے ہیں، اور پوری زندگی میں ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال ملتے ہیں. 3 سال کے اندر وہ 5000 سے زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں. خیر ایک الگ موضوع ہے. 3 سال ابو ہریرہ کو ملے. ابو ہریرہ خود اس زمانے میں موجود نہیں تھے، یعنی 10 سال کا فرق ہے. تو یہ دونوں روایتیں جو ہیں خواہ مسیب سے مروی ہوں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوں، دونوں مرسل روایتیں ہیں. لہٰذا اس بارے میں کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے، مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے. ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے. اسی بنا پر علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ روایت مرسل ہے. یہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ روایتیں مرسل ہیں، یعنی محدثانہ حیثیت سے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے اگر ہم درایتاً دیکھیں تو تمام خود شبلی نعمانی رحمہ اللہ بلکہ تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا. آپ کی حمایت کرتے تھے، مدافع تھے، آپ کے لیے اشعار کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مشرکین سے بچاتے تھے، آپ کے لیے وہ ڈھال تھے. اور جب تک جناب ابو طالب رہے حیات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شکن نہیں آنے دیتے تھے، سارے دکھ خود برداشت کرتے تھے. جناب امام علی سے جب بچے تھے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ کیا نماز تم پڑھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے استفہامی انداز کے اندر. تو کہا کہ یہ امام علی نے فرمایا کہ واقعہ ذکر کیا. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازم پکڑ کے رکھو. جعفر بن ابی طالب کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور عباس کو منع نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے سے. حمزہ کو منع نہیں کیا جب حضرت حمزہ اسلام لے آئے. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ مولا علی کو منع کیا ہو، کسی کو منع نہیں کیا. تو یہ عجیب طرح کے کافر تھے کہ معاذ اللہ عجیب طرح کا ان کا ایمان، کسی کو منع بھی نہیں کر رہے، رسول اللہ کے ساتھ موجود بھی ہیں، پھر ان سے ایمان کا مطالبہ بھی کیا جا رہا. بھائی ایمان یا کلمہ تو وہ پڑے گا نا جو پہلے کافر ہوں، کافر ابن کافر ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ روایت مرسل ہے. مسیب اس زمانے میں موجود نہیں تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود نہیں تھے جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. تو پھر یہ روایتیں کیوں ہیں؟ اس کا اگر آپ سبب ڈھونڈیں گے تو وہ وجہ ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کی کہ بنو امیہ دور میں روایتیں جمع کی گئی. محدثین نے غلطی سے چونکہ کام ہو رہا تھا جمع کر رہے تھے، ان کی نیتیں ٹھیک تھی لیکن انہوں نے وہاں سے بھی روایتیں لے لیں. اور حکمران چونکہ بنو امیہ تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی، امام علی کے ساتھ اس کے بعد پھر جنگیں ہوئیں، تو لہٰذا رسول اللہ کے والدین بھی فنار، ابو طالب بھی فنار جہنم میں، سارے کے سارے. اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ سے دشمنی کی، امام علی سے جنگیں کی، امام حسین سے جنگیں کی، وہ سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کے آباء و اجداد سارے مومن ابن مومن، مومن ابن مومن.
یہ انہوں نے کیا۔ اب یہ زہری کو دیکھ لیں، زہری کا جو ولید بن عبد الملک سے تعلق تھا، ولید بن عبد الملک امام علی کو کیا کہتا تھا؟ ولید بن عبد الملک کس طرح سے جناب امام علی کے اوپر قرآن کی آیتیں فٹ کرتا تھا، اور یہ زہری کا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ سیرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ولید بن عبد الملک کہتا ہے، سید سلمان ندوی صاحب لکھتے ہیں ولید بن عبد الملک کا اور زہری کی دونوں کے آپس کے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شاہان بنو امیہ کو حضرت علی کے بدنام کرنے کے لیے جب کوئی دستاویز ہاتھ نہ آ سکی تو انہوں نے اس واقعے کو حضرت علی کے مصالب میں داخل کیا۔ مصالب کا مطلب ہوتا ہے مذمتیں، ایک مناقب ہے، مناقب کہتے ہیں تعریفیں، اور مصالب کہتے ہیں مذمتیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اتہام میں جو لوگ ساعی تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کو دوزخی کہا گیا ہے۔ اب دیکھو ولید بن عبد الملک کتنا بڑا ناصبی ہے، اور یہ جو زہری تھے یہ ان کے صاحب شرطہ تھے، پولیس انسپکٹر تھے، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، ان پہ احسانات تھے زہری کے اوپر اموی خاندان کے۔ کیا تعلق تھا؟ ایک دفعہ امام زہری ولید بن عبد الملک کے دربار میں تھے، ولید نے کہا کہ وہ علی ہی تو تھے نا جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جو جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے، منافقین جو لوگ تھے، ان کے بارے میں سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر 11، کہ اس جھوٹ باندھنے کے اندر جس کا بڑا حصہ ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے یہ کس پہ فٹ کیا؟ امام علی کے اوپر۔ استغفر اللہ، ولید بن عبد الملک۔ تو یہ زہری کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے میرے دل نے مرعوب ہو کر، یعنی ڈر کر، کیونکہ احسانات ہیں نا اس کے، حق گوئی کی جرت نہ کی، یعنی میں نے صحیح بات نہ کہہ سکا، لیکن پھر میں نے کہا اللہ امیر کو صلاحیت بخشے۔ زہری کا انداز دیکھیں، ایسے نہیں کہہ رہے کہ بدبخت یہ تو آیت کس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، کس کے اوپر فٹ کر رہے ہو تم ملعون انسان، اور جان دے دیتے، مطلب ان کو کوئی خوف نہ ہوتا، اور اگر اس حق کہنے کے اندر ان کی جان جاتی تو جاتی جان۔ یہ صاحب عزیمت نہیں تھے، یعنی کوئی بڑے متقی پرہیزگار زہری اس طرح کے آدمی نہیں تھے، جان کا خوف تھا ان کو، حق بات کہی بھی تو کس طرح سے چاپلوسی کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میرے دل نے مرعوب ہو کر حق گوئی کی جرت نہ کی، لیکن میں نے پھر کہا اللہ امیر کو صلاحیت بخشے۔ کس چیز کی صلاحیت بخشے امیر کو؟ امام علی پر اور سب کو شتم کرنے کی، اس ملعون کو کیا صلاحیت ہے اس کو؟ اس کے دو اہم خاندانوں نے مجھ سے حضرت عائشہ کی زبانی روایت کی ہے۔ حضرت علی حضرت عائشہ کے واقعے میں محفوظ تھے، یعنی ان کے اوپر جو تم یہ تہمت لگا رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ امام علی اس میں شامل نہیں تھے، یعنی جواب اس نے دے دیا، لیکن آگے لکھتے ہیں تاہم ولید کو تسکین نہ ہوئی۔ کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح بخاری میں 2 موقعوں پر مروی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری شرح حدیث افک۔ یہ ہیں جناب ولید بن عبد الملک جو امام علی کے اوپر اول مومن، اول مسلم، اہل البیت علیہم السلام کے سردار اور آقا جناب امام علی کے اوپر یہ تہمتیں باندھ رہے، قرآن کی آیتیں فٹ کر رہا ہے کہ بڑے ناسبی کوئی ہے اس سے بڑا۔ اور زہری کیا تھے؟ زہری کا ان کے ساتھ ہی تعلق تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر یہ روایتیں جمع کی، ایسے لوگ تھے، یعنی یہ شبلی علامہ سید سلمان ندوی یہ کوئی منکر حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایسے شخص نہیں، بلکہ یہ اتھینٹک ہیں، سب کا ان پہ اعتبار ہے سیرت کے اندر، یہ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کتنا بڑا کیوں نہ ہو ہم وہاں پہ خاموش ہو جائیں صرف یہ کہہ کر کہ جی یہ تو بخاری کے اندر موجود ہے یا مسلم کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو یہ مدد کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ دل کی ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ قومی تعصب کی وجہ سے کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں قومی تعصب تو ابو لہب کو بھی تھا، ابو لہب بھی چچا تھے، اس کے اندر یہ تعصب کیوں نہیں تھا، وہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ اگر قومی تعصب کی بنیاد کے اوپر ابو طالب مدد کر سکتے ہیں آپ کی، تو ابو لہب کو کیا امر مانے تھا، وہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ تو اصل مطلب یہ ہے کہ وہ قومی تعصب نہیں تھا،
بلکہ یہ ہے وہ چیز تھی جو دونوں کو جدا کرتی ہے. یعنی ایک عصبیت تو دونوں میں ایک تھی. ابو طالب علیہ السلام وہ بھی چچا تھے اور ابو لہب بھی چچا تھا، بلکہ ابو لہب نے تو آپ کی پیدائش کے اوپر خوشی میں سویبہ کو بھی آزاد کیا تھا. یہ روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے. تو جب ابو لہب، ہمارے ہاں بریلویوں کی وہ کہتے ہیں کہ ہر پیر کے دن ابو لہب کو یہاں سے پانی ملتا ہے، کیونکہ اس انگلی کے اشارے سے اس نے جناب اشارہ کر کے کہا تھا. ابو لہب کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر بھوکے پیاسے تھے. ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اکابرین نے ان کے بارے میں، کچھ ہندوستانی علماء نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے جناب وہ کافر تھے. تو کسی میں یہ جرت نہیں ہے آج کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی ہمارے اکابر نے ان کو کافر لکھا ہے تو میری تحقیق یہ کہہ رہی ہے. جو تحقیق کرتا ہے اس کو تو یہ مسلک سے نکال دیتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں. ان میں ایسے راوی موجود ہیں ہماری صحاح کتابوں کے اندر جو ناصبی تھے اور ان پر ناصبیت کا اثر تھا. جیسے آپ یہ دیکھیں حریز ابن عثمان ناصبی تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے المجلد السابع کے اندر سیر اعلام النبلاء میں حریز ابن عثمان کے جہاں پہ حالات لکھے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ناصبیت کی تہمت موجود تھی. یرما بن نصب، ان پہ یہ موجود تھا کہ یہ ناصبی ہیں، اور یہ بڑے درجے کا ناصبی تھا. یہ کہتا تھا کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا. اب افسوس مجھے کہاں پہ ہوتا ہے؟ افسوس مجھے تب ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے انا لا احب علی، میں علی سے محبت نہیں کرتا. کسی نے پوچھا کہ تم علی کی محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے بڑوں کو علی نے صفین میں مارا ہے تو میں اس سے محبت کیوں کروں. لنا امیر ولکم امیر، ہمارے لیے امیر ہمارا اپنا ہے، تمہارے لیے تمہارا امیر ہے. ہمارے لیے معاویہ ہے، تمہارے لیے علی ہے. وہ اس طرح کہتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی مجھے علی سے محبت نہیں ہے. تو بنص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حریز ابن عثمان منافق ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ الحمصی منافق ہوا، کیونکہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. لیکن ہمارے تمام محدثین لکھتے ہیں ثقہ ہے. یہ حریز ابن عثمان الناصبی یہ ثقہ ہے. تو ہمارے محدثین کے معیارات کچھ اور ہیں. انہوں نے ہرگز یہ معیار نہیں لکھا روایتوں کے اندر یا الجرح و تعدیل کے اندر کہ کوئی شخص علی سے محبت کرتا یا نہیں کرتا. نہیں، ان کا یہ معیار ہوتا ہی نہیں تھا. وہ اپنے ان کے معیار تھے جی جناب قبلے کی طرف وہ تھوک تو نہیں کرتا تھا، کہیں رستے میں چلتے ہوئے کہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پیشاب تو نہیں کرتا تھا، یا کہیں رستے میں تو نہیں کرتا تھا پیشاب، یا جی کھڑے ہو کر اس نے پانی. اس طرح کے ان کے معیارات وغیرہ موجود تھے اور بہت اچھے معیارات ان کے اور بھی ہیں. لیکن یہ معیار کبھی نہیں رہا ہے ان کا کہ مولا علی سے اگر ایک شخص بغض یا عداوت رکھتا ہے تو اس سے روایت نہ لی جائے. اگر کہیں پر ہو تو بہرحال میرے علم کے اندر نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن میری معلومات میں ابھی تک نہیں آئی ہے. تو حالانکہ یہ بہت بڑا معیار ہونا چاہیے تھا اور میرے نزدیک تو یہی معیار ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک معیار ہے کہ بھائی ہمیں اگر کسی معاملے میں علی کا قول معلوم ہو جائے نا تو ہم دوسری طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہ جناب عبداللہ ابن عباس کا معمول ہے اور صحابی کا معمول تھا. میرا بھی یہی معمول ہے کہ اگر مولا علی سے مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کا موقف یہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا، تو میں نے اوروں کے ساتھ کیا کرنا، میں تو کسی اور کا موقف نہیں لوں گا. جیسے خلافت کا معاملہ ہو گیا یا جناب آگے صفین کے جنگوں کے معاملات ہیں. اگر مولا علی مجھے ایک معاملے کے اندر واضح ہے مولا علی کا موقف یہ ہے، حتیٰ کہ فدق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو میں مولا علی کی رائے کو لوں گا. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کچھ علماء نے ایمان ابو طالب کے اوپر بحث کرتے ہوئے بڑے دلائل دی ہیں، قرآن مجید کی آیات. اور یہ جو قرآن مجید کی آیات انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کے جوابات موجود ہیں. لیکن میں نے یہاں پر ایمان ابو طالب علیہ السلام پر ایک اور اینگل سے زاویے سے گفتگو کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو روایتیں یہ پیش کرتے ہیں ناصبی اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے. چونکہ ہمارے ہاں کوئی یہ جرت نہیں کر رہا کہ وہ ان روایتوں کے اوپر بات کرے. ہمارے ہاں جو سنی حضرات وہ جواب بھی دیتے ہیں نا ایمان ابو طالب علیہ السلام کے اوپر، وہ روایتوں کو نہیں چھیڑتے کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ یار کہیں کوئی ہم پر یہ تہمت نہ لگا دے منکر حدیث ہونے کا. لیکن مجھے ہر تہمت قبول ہے، رفض کی تہمت قبول ہے، منکر حدیث ہونے کی تہمت قبول ہے،
صرف اور صرف علی کی محبت کے اندر، اہل البیت علیہم السلام کی، کیونکہ یہ معیار ہے میرے نزدیک۔ اس کے لیے یعنی اگر مجھے کوئی بڑی سی بڑی تہمت دیتا ہے نا، مجھے قبول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو آپ کے لیے کچھ اور لوگ ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے اہل البیت علیہم السلام ہے، امام علی کی ذات پہلے ہے۔ ہم ان سے لے رہے ہیں روایات کو، ہم کہتے ہیں اگر ان سے ہمیں موقف ثابت ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں تو ہم اسی بات کو لیں گے۔ تو میں نے آج اس پر گفتگو اس اینگل سے کی ہے کہ یہ روایتیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو راوی ہے ان کا بنو امیہ کے اس دور میں ان کے ساتھ کیا تعلق رہتا تھا، حکمرانوں کے ساتھ ان کے کیا مراسم تھے، کہیں ان کے وظیفہ خوار تو نہیں تھے۔ جیسے اوزائی نے کہا ہے کہ ہم نے خدا کی قسم اس وقت تک حکومت سے کوئی روایت نہیں لی کہ جب تک ہم نے علی کے اوپر منافق ہونے کا گواہی نہیں دے دی۔ یہ امام اوزائی امام اہل شام کہتے ہیں، امام اہل شام، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے۔ زہری ان کا تعلق ہی بنو امیہ کے ساتھ، یعنی بنو امیہ کے پولیس انسپیکٹر تھے، کوڑا لے کے پھرتے رہتے تھے یہ زہری۔ تو یہ ہمیں روایتوں کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔